السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ اپنے گھر کا بجٹ نکال کر اپنی پاکٹ منی الگ سے نکال سکتے ہیں اور کیسے آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے آ سکتے ہیں، کیسے آپ الگ سے سیونگ کر سکتے ہیں۔ آج میں اپنی بہنوں کو اچھے سے مشورہ دوں گی اور وہ دعا وہ سیکرٹ بھی بتا دوں گی جس کی برکت سے میرے پاس ایک اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے اندر جو فضول خرچی والی انرجی ہے نا، وہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی، اس کو مار دینا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل بھی فضول خرچی نہ کریں، بلکہ ضروریات کی چیزیں ضرور لیں، کپڑے لیں، جوتے لیں، لیکن فضولیات کی چیزیں مت لیں، ٹھیک ہے؟ ہم جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں نا، جب ہمارے ہاتھ میں پیسے آ جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ سے بھی شاپنگ کر لیں، تو شاپنگ کے چکروں میں ہی ہماری بجٹ جو ہے یا پاکٹ منی وہ سب اڑ جاتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو رقم اچھی خاصی ہمارے پاس جمع ہو سکتی ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک غلہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی ہمیں ہسبینڈ سے پاکٹ منی ملتی ہے تو اس میں سے ہاف آپ غلے کے اندر ڈیلی ڈال دیں، اپنی ڈیلی کی روٹین بنا لیں۔ جیسے ہی 1 منتھ کے بعد پیسے جمع ہوں تو اس کے اندر سے نکالیں اور گنیں اور دیکھیں آپ کا دل کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ درمیان میں ایسے نہ کریں کہ نکالتے رہیں، پھر تو بالکل ہی عادت بگڑ جائے گی اور آپ کے پیسے کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی آپ غلے کے اندر ہاتھ ڈالیں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورۃ کوثر کو پڑھ کر غلے کے اوپر پھونک دینا ہے اور اس کو کسی سیف جگہ پر رکھ دینا ہے۔ تو دیکھنا کیسے آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں۔ جب مہینے کے آخر پہ ہمارے ہاتھ میں اتنی زیادہ پیسے آ جاتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کافی بہنوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے جمع ہی نہیں ہوتے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں 2-4 دنوں کے بعد وہ پیسے نکال کر خرچ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو تحمل کا، صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے بس غلہ لے لینا ہے اور اس کے اندر ہاف پیسے آپ نے ڈال دینے ہیں، ہاف پاکٹ منی ڈال دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں اتنی زیادہ برکت ہوگی اور سورۃ کوثر آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ غلے کے اندر رکھ سکیں تو آپ تہجد کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ تہجد پڑھ کر، رو کر، گڑ گڑا کر اللہ پاک سے مانگا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے، لینے والی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، یقین کریں اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک ہماری دعا کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ پاک تو کہتے ہیں، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ تاکہ میں تجھے عطا کروں۔ تو ایک دفعہ میرے در پر تو آ۔ اور تہجد کا ٹائم تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس ٹائم جب بھی ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں اور خود اپنے بندے کی فریاد سنتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، صدقہ۔ صدقہ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کوسچن میں۔ صدقہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم سے 70 بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو جیسے ہی ہم صدقہ کرتے ہیں نا تو ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں میں، کروڑوں میں رقم ہوگی تب ہی ہمارے اوپر فرض ہوگا، بلکہ صدقہ تو ہمارے اوپر 24 گھنٹے فرض ہے، کسی بھی وقت دے سکتے ہیں۔ صدقہ کسی ایسے شخص کو دیا کریں جس کے اوپر لگتا بھی ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ خاص طور پر ان لوگوں کو دیا کریں جو شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو تو لازمی دیا کریں۔ اور صدقہ ایسے دیا کریں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اگر بائیں سے دیں تو دائیں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں نا تو ہمارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، ہماری جان کی بھی حفاظت اللہ پاک ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔
صدقہ ضرور دیا کریں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ صدقہ ہم نے 1000 روپیہ دینا ہے یا 5000 دینے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 500 ہیں، فرض کرے 500 ہیں، تو اس میں سے ہم 20 روپے بھی کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں، وہ بھی صدقے میں ہی شمار ہوگا۔ اگر ہمارے پاس سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دال ہیں، گوشت ہیں، یا اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ضروریات زندگی کی، اس میں سے بھی ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، وہ بھی صدقے میں ہی شمار ہوگا، اس کا اجر بھی اللہ پاک ہمیں ضرور دیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جتنے بھی پیسے ہیں یہ میری پاکٹ منی کے ہیں، میں نے خود جمع کیے ہیں اور اب آپ کے سامنے ہیں۔ میں ایک تو فضول خرچی نہیں کرتی، بالکل بھی فضول خرچی نہیں کرتی، نہ ہی اپنے خاوند کو زیادہ تنگ کرتی ہوں کہ ہاں مجھے اتنے پیسے ہی چاہیے، یا پھر میں بچوں کی زیادہ شاپنگ نہیں کرتی۔ تو جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے میں گھر کو مینیج کرتی ہوں، اور شکر الحمدللہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے رہتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی مشکل وقت آن پڑے تو مجھے کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ میرے اوپر میرے اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ ان کو فالو کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی صدقہ کرنے کی عادت ضرور دیں۔ بے شک ڈیلی کا ان کو 10 روپے دے دیا کریں کہ جاؤ بچوں کسی فقیر کو دے آؤ، یا مسجد میں ڈال آؤ، مسجد کے غلے میں ڈال آؤ، تو انہیں بھی عادت بن جائے گی۔ انشاءاللہ آپ میرے اس ویڈیو کو فالو کریں تو آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں یوٹیوب کی دنیا پر ہر کوئی پیسے کما رہا ہے، لیکن اپنی محنت سے کما رہا ہے۔ جب ہم لوگ محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک کو ہماری محنت پسند آ جاتی ہے، اللہ پاک بھی ہمیں خاص بندوں میں چن لیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کسی سے حسد نہ کیا کریں، غیبت نہ کیا کریں، دوسروں کے بارے میں برا نہ سوچا کریں۔ جب ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اپنے خاص بندوں میں چن لیتے ہیں۔ جب بھی آپ کے پاس پیسے آئیں، ایک تو ماشاءاللہ پڑھا کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر لازمی دم کیا کریں۔ حدیث میں بھی ہے کہ دیتے رہو تو آتا رہے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور غیب کے خزانوں سے اللہ پاک ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے ہم مانگتے ہیں تو ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ جب ہم انسانوں سے مانگتے ہیں تو ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے، احسان بھی ہوتا ہے، اور ہم نے ان کے پیسے وقت پر واپس بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق دے، ہمارے گھرانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو آپ نے مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔